تعالیٰ کا شکر ہے کہ خالق کائنات نے زندگی عطا فرمائی اور زندگی وچ اللہ پاک دوبارہ یہ مہینہ نصیب فرما دے وے۔ تو سامعین و حاضرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس مہینے دے اندر کثرت نال روزے رکھتے، نفلی روزے شعبان شریف دے اندر، اور شعبان شریف دی 15ویں رات نو اپنی امت لئی بخشش دی دعا فرمائی، اور اس مہینے کے اندر تیاری کی جاتی باقاعدہ۔ تو سامعین و حاضرین، تیاری کرنی چاہیے تاکہ ماہ رمضان شریف کے اندر صحیح معنی میں تیاری ہو سکے۔ تو دوستو، یہ بھی ذرا غور کرو کہ جمعہ مبارک دے جلدی حاضری دیتی کرو، جلدی حاضر ہویا کرو، تاکہ ٹائم تے جمعہ مبارک دا خطبہ اور باجماعت نماز ادا کر سکیے۔ تو سانو سستی دور کرنی چاہیے۔ دوستو، یہ جنیاں نعمتاں نے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائیاں نے، سب تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی اور تندرستی عطا فرمائی، اور انسان اپنے جسم تے غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے ہزارہ نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ صرف جسم تے غور کرے تو جسمانی نعمتاں جڑیاں نے یہ بھی اللہ پاک نے بے بہا قیمتی عطا فرمائیاں نے، ایک ایک نعمت دا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تسی میریاں نعمتاں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو سونے رب العالمین نے فرمایا تسی شمار نہیں کر سکتے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ شکر کس طرح ادا ہوئے گا؟ وہ شکر اس طرح ادا ہوئے گا کہ اسی اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کریے، پیارے آقا علیہ السلام دی سنت دے مطابق حضور علیہ السلام دی فرما برداری کریے، اور اللہ تعالیٰ دے احکامات حکماں نو من کے پابندی کریے، تاکہ ٹائم تے پنجگانہ باجماعت نماز بھی ادا کریے، اللہ تعالیٰ دے حضور قیام کر کے، رکوع کر کے اور سجدہ ریز ہو کے شکر ادا کریے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تے حضور یہ بھی دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری یہ دنیاوی زندگی قرآن و سنت جیسی پکیزہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی بہتر فرمائے، قبر و حشر بہتر فرمائے۔ دوستو، قبر و حشر، قبر ساری کامیاب ہو گئی، حشر کامیاب ہو گیا تو سمجھو وہ مومن کامیاب ہو گیا۔ تو لہذا سانو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کردے ہویاں اپنی موت نو یاد رکھنا چاہیے، تاکہ اسی اپنی موت نو یاد رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت نو کثرت نال یاد کیتا کرو، کیونکہ موت دنیاوی لذات نو ختم کرنے والی ہے، اور موت گناہاں تو بچان والی ہے۔ یعنی موت نو یاد رکھیے تو بندہ گناہ تو محفوظ رہ جاتا ہے اور گناہ تو بچ جاتا ہے۔ تو سامعین حاضرین، اے مال دی کثرت اور نعمتاں دی کثرت، مال و دولت دی کثرت، ان دی دل دے اندر ہوس نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں کہ یہ ہرس دے لیے یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ آقا دو عالم امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص دے دل کے اندر مال و دولت دی ہرس ہے، فرمایا ہرس ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر اس نے ایک وادی مال و دولت دی مل جائے تو پھر بھی اس دی ہرس ختم نہیں ہوندی، کیونکہ جڑا دنیا دا حریص ہے وہ چاہتا ہے کہ مینوں مال زیادہ تو زیادہ ملے
اور اس کوشش کے اندر رہتا ہے مینوں مال زیادہ سے زیادہ ملے، میں زیادہ سے زیادہ امیر تر ہو جاواں، تو سامعین حاضرین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ بندہ مر جاوے تو قبر دی مٹی ہی اس دی ہرس نو ختم کر دیے، ورنہ ہرس ختم ہو سکتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے، اتنا عطا فرمائے تاکہ کسی کے سامنے بھیک نہ منگی جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، اپنے خزانہ غیب دی وچوں عطا فرمائے، اور رزق حلال اللہ پاک عطا فرمائے، اور اس رزق نو اللہ تعالیٰ دے رستے تے صحیح معنی وچ خرچ کیتا جائے، اس دی زکوٰۃ بھی ادا کیتی جائے، اور اللہ تعالیٰ دے رستے تے صدقہ خیرات کیتا جائے، اور صحیح معنی دے وچ قرآن و سنت دے مطابق خرچ کیتا جائے، تو وہ نعمت تے جیڑی نعمت بڑی اچھی نعمت ہے، ورنہ اے مال و دولت سارے واسطے وبال بن جائے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا، 30واں پارہ ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر، ترجمہ سنیے، فرمایا تانوں کثرت مال دی دن نے غافل کر دیتا، یعنی یہ جڑی کثرت مال دی لگن ہے نا، اللہ کریم نے فرمایا تانوں غافل کر دیتا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ دے ذکر تو غافل ہو گئے، اللہ تعالیٰ دی نافرمانیاں کرن لگ گئے، اللہ تعالیٰ دے احکامات دی بندی نہیں کر رہے، حتیٰ کہ نمازاں ضائع کرن لگ گئے، حقوق العباد دا خیال نہیں رکھتے، حقوق اللہ شریف دا خیال نہیں رکھتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تو انہوں کثرت مال دی لگن جیڑی ہے اس نے غافل کر دیتا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تسی قبروں تک جا پہنچے، قبروں تک جا پہنچے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے موت ایک اٹل فیصلہ ہے، اور جس شخص کی موت واقعہ ٹائم ہو جائے تو نہ لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے، تو لہذا اس دل نو اللہ تعالیٰ دی محبت واسطے خالی کرنا چاہیے، یعنی مال و دولت دی ہرس تو خالی کرو، اور صرف اس دل دے اندر اللہ تعالیٰ دی محبت ہوئے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر و فکر کر کے، تسبیحات کر کے، توبہ استغفار کر کے، تلاوت کلام پاک کر کے اس دل نو اللہ دے نور نال منور کرنا چاہیے، تاکہ اس دل دے اندر مال و دولت دی ہرس نہ آئے، بلکہ موت یاد رکھی جائے اور ساری آخرت بہتر ہو جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، جڑا شخص شوم ہے، جڑا شخص حریص ہے، حتیٰ کہ انہوں موت واقعہ ہو جاتی ہے، اور قبراں دے منہ ویکھ لینے ہیں، لیکن ہرس ختم ہوندی نہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا حتیٰ زرتم المقابر۔ تو دوستو، ہر وہ مال و دولت جو آخرت کو غافل کرے وہ مال ہلاکت ہے، ایسے مال تو بچنا چاہیے اور ناکامی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا، قربان جائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ، وہ صحابہ سن جنہاں دا دن اور رات اس طرح گزردا کہ ہما وقت تیاری ہے، تلوار ہے، اور ہما وقت اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق وقت گزار رہے نے، نماز پڑھ دن تو ساتھ ہی تلوار ہے، اور دشمن دا خطرہ ہے، دشمن دا بھی مقابلہ کر رہے نے، نمازیں بھی پڑھ رہے نے، حقوق العباد بھی ادا کر رہے نے، حقوق اللہ بھی ادا کر رہے نے، اور 24 گھنٹے دن رات اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری وچ محبت وچ گزار رہے نے۔ وہ صحابہ بڑی شان والے نے، عظمت والے نے، جنہاں دے بارے وچ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، تسی ایسی جماعت ہو کہ تواڈے تے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور تسی بھی اللہ تعالیٰ تے راضی ہو جاؤ۔ تو او صحابہ اکرام پوچھتے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈے پاس تے بالکل مال دی کثرت نہیں، تو کیا ساڈے کول بھی دی حساب و کتاب ہوئے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی اور زندگی میں صحت عطا فرمائی، اس صحت کے بارے میں جی تھوڑے کو پوچھا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ پاک نے عقل عطا فرمایا، دل عطا فرمایا، زبان عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ عطا فرمائے، پیر عطا فرمائے، رب العالمین نے ایک اکھاں والا نور عطا فرمایا۔ انہاں نعمتوں کے بارے میں بھی تھوڑے کو حساب و کتاب لیا جائے گا، سوال کیتا جائے گا، اور جو اللہ کریم نے تو نعمت عطا فرمائیاں نے ان کے بارے میں بھی تھوڑے کو سوال کیتا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کریے تو پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بڑے پرہیزگار سن اور بڑے اتنا تقوی رکھن والے سن، اللہ تعالیٰ تو ڈرن والے سن، اور مال و دولت دی انہوں نے ہرس نہیں سی، صرف اور صرف انہوں دے دلوں دے اندر اللہ تعالیٰ دی محبت سی، اللہ دے دین دی محبت سی، یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار سی۔ ایک دن میرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے خلیفہ اول یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے، اور آپ بڑے بھوکے سن، بھوک لگی ہوئی سی، گھر کے اندر کوئی کھانا وغیرہ موجود نہیں۔ آپ باہر تشریف لے آئے، گھر تو باہر نکلے، جدو باہر نکلے تو حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم، اے عمر نے جنہ کفر دے ایرے پٹا دیتے، اسلام دے سکے جما دیتے، اے عمر نے جنہ دی ستارہ نہیں مانگ نیکیاں نے، جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ سرکار باہر نکلے تو آپ نو بھی بھوک لگی ہوئی سی، گھر کے اندر کھانا وغیرہ موجود نہیں، حتیٰ کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ باہر نکلے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی گھروں باہر تشریف لے آئے۔ جب باہر تشریف لے آئے تو سرکار نے فرمایا، اپنے یاروں نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا، اے ابو بکر، اے عمر، کیسے آنا ہوا، کس طرح باہر نکلے ہو؟ عرض کی تھی، سونیا والضحیٰ دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا فداک امی وابی، آقا بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، اس واسطے باہر گھر تو باہر نکلے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، مینوں بھی بھوک لگی ہوئی ہے، مینوں بھی اتنا فاقہ ہے گھر دے اندر، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ دے شکر ادا کر رہے ہیں۔ جدو نکلے تو چلدے چلدے ایک صحابی دے گھر پہنچے، جدو اپنے ساتھی دے اپنے صحابی دے گھر پہنچے تو وہ گھر والا صحابی رسول گھر موجود نہیں سن۔ جدو موجود نہیں سن، اللہ اکبر، تو اس صحابی رسول دی بیوی صاحبہ بیٹھی سی، عرض کرنے لگی کہ قربان جائیے، آج میرے گھر اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب مہمان بن کے آ گئے اور معزز مہمان تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، تیرا خامد کدھر چلا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ پانی لان واسطے گیا ہے، کہتے ہیں یعنی باغ نو پانی لان واسطے گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، صحابی رسول بھی گھر تشریف لے آئے۔ جدو گھر تشریف لے آئے تو صحابی رسول اتنے خوش ہوئے، دل کے اندر اتنی خوشی آئی کہ آ کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیتی، سرکار نو سلام کیتا، سیدنا ابو بکر صدیق نو ملے، حضرت عمر بن خطاب نو ملے، اور آ کے عرض کردے نے، مرحبا، تہاڈا آنا مبارک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کے اندر اتنی اللہ پاک نے میرے تے رحمت فرمائی کہ رحمت اتری کہ رحمت للعالمین بھی تشریف لے آئے، حضور دے یار بھی تشریف لے آئے۔ تو انہوں نے فوری طور پہ ایک جانور ذبح کرنا چاہیا، ایک بکری کھڑی سی دودھ والی، سرکار نے فرمایا دودھ والا جانور ذبح نہیں کرنا، اس نے پھر دوسرا جانور ذبح کر دیتا، اور کچھ گھر کے اندر کھجوراں موجود سن۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر کھجوراں پیش کیتیاں، اور ساتھ ہی گوشت پکایا، بکرے دا گوشت پکایا، وہ بھی پیش کیتا، اور بڑی خوشی دا اظہار کیتا کہ میرے گھر
مہمان تشریف لے آئے، اور مہمان بھی کہڑے جے اللہ دے پیارے رسول نے، اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے یار صحابہ تشریف لے آئے نے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر دے اندر مہمان آ جائے اس گھر دے اندر اللہ تعالیٰ دی رحمت ایویں اتردی ہے جویں اوٹھنی دی کوہاڑ تو چھڑی تھلے آ جائے، یعنی ایک بندہ سوار ہے، اوٹھنی اتنے داچی اتنے سوار ہے اور تو چھڑی تھلے سٹے تو جلدی تھلے آ جاندی ہے، تو ایویں اللہ تعالیٰ دی اس گھر دے اندر رحمت اتردی ہے جس گھر دے اندر اللہ تعالیٰ مہمان بھیج دے وے۔ تو اس نے میزبانی کی تھی، جدو میزبانی کی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں تسی اللہ تعالیٰ دیا نعمت کھا دیا نے، ٹھیک ہے کیا اللہ دی نعمت کھا رہی، لہذا پیٹ بھر لیا تسی سب نے۔ عرض کی تھی سونیا الحمدللہ اللہ پاک دا شکر ہے، فرمایا اینا نعمتوں کے بارے میں بھی تواڈے کول پوچھو گی۔ اللہ اکبر۔ ہوں تسی خود اندازہ کرو کہ جڑا بندہ اچھا کھانا کھاوے، پیٹ بھر کے جس نوں روزی مل جائے، کھانا مل جائے، اون دے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، سوال کیتا جائے گا۔ عرض کیتی سونیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے پاس تے صرف تلوار ہے اور دن رات اسی تیاری وچ بیٹھے ہیں، ہما وقت ساڑھے سر تے دشمن کھڑا ہے، اور سونیا ساڑھے کو کوئی مال و متاع جمع نہیں، کوئی کوٹھیاں نہیں۔ اس صحابہ دا تقوی انہاں دے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ امت کی تعلیم واسطے فرمایا۔ ویسے تو صحابہ کرام بخشے ہوئے نے کیونکہ اس جماعت تے اللہ راضی ہے اور وہ جماعت اللہ تعالیٰ تے راضی ہے، تمام صحابہ جنتی نے۔ تو سامعین حاضرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، دا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے کو صحت دے بارے میں پوچھے گا، زندگی دے بارے میں پوچھے گا، تواڈے کو جو نعمت اللہ پاک نے جتنی زیادہ عطا فرمائی ہیں ہر نعمت وچ تواڈے کو پوچھا جائے گا، سوال کیتا جائے گا۔ اور حدیث پاک ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کوئی شخص اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا، اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا یہاں تک کہ اندر کو پوچھا جائے گا، اللہ پاک فرمائے گا تینوں میں زندگی عطا فرمائی اور یہ زندگی کتنے خرچ کی تھی۔ نمبر 2، اللہ پاک فرمائے گا تینوں میں مال دولت عطا فرمایا، یہ کتنے خرچ کی تھی۔ تیسرا، اللہ پاک فرمائے گا تینوں میں جوانی عطا فرمائی، یہ جوانی کیویں خرچ کی تھی اور کتنے تو جوانی خرچ کی تھی، یعنی ان دے بارے میں پوچھا جائے گا اور سوال کیتا جائے گا۔ جب تک جواب نہیں دے سکے گا زمین تو قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ سامعین حاضرین حساب و کتاب پر حق ہے۔ تو اللہ پاک فرما دینے الہاکم التکاثر، فرمایا تو انہوں کثرت مال دی لگن نے دن نے غفل کر دیتا، حتی زرتم المقابر، کہ تسی جا قبراں تک پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، کیوں نہیں تسی جلدی جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر کیوں نہیں تسی جلدی جان جاؤ گے، یعنی تمہیں پتہ چل جائے گا، تسی جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر تمہیں علم یقین جان دے تو غافل نہ ہوں دے۔ آج دنیا دے اندر سانو علم الیقین ہے، یعنی اسی علم الیقین رکھنے ہیں کہ قبر دے اندر جانا ہے، قبر حساب و کتاب ہے، اور قبر دے وچ دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ دے حضور پیش ہونا ہے، یہ سدا علم الیقین ہے۔ تو اللہ کریم فرماندے نے آج تمہیں علم الیقین ہے، جدو تسی موت ہو، تمہاری موت واقعہ ہو گئی، تسی قبر میں پہنچ گئے، اور تسی جدو قبر دے دوبارہ اٹھو گے تو عین الیقین اکھاں نال ویکھ لو گے، وہ منظر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور فرمایا لترون الجحیم، تسی جہنم نو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر اس نو اپنی اکھاں نال یقین دے ساتھ عین الیقین ویکھو گے۔ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تواڈے کو نعمتاں دے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو پتہ چلیا اللہ دا قرآن ہے، سورہ الہاکم التکاثر دا ترجمہ ہے۔ تو سامعین حاضرین، تو لہذا ہر نعمت دے بارے میں پوچھا جائے گا اور عین الیقین ہو جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو انسان فوت ہوتا ہے، یہ تو تھوڑا جہا منظر دسیے، انسان فوت ہوتا ہے پھر اس کی روح کس طرف جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جدو موت دا وقت قریب آتا ہے تو 3 چیزاں جڑیاں نے یہ انسان تو
تین چیزاں بندہ ویکھدا ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دی وضاحت فرماندے ہوئے لکھدے نے، آپ فرماندے نے کہ تین چیزاں انسان ویکھے گا اپنی زندگی وچ پھر موت واقعہ ہوے گی۔ اگر نیک ہے، صالح ہے، مومن ہے تو اس کو خوشخبری ملے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ دے رب دی طرف راضی ہو کے، تیرا رب تیرے سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ تو سامنے حاضرین، نمبر 1، نمبر 2، ملک الموت اسرائیل دی زیارت ہوے گی۔ ابھی تک بندہ فوت نہیں ہویا، ملک الموت دی زیارت ہوے گی، اور ملک الموت نوں ویکھے گا اکھاں دے نال کہ اے ملک الموت اللہ دا فرشتہ آیا ہوا ہے۔ اگر نیک ہے، صالح ہے تے حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام سونی صورت دے وچ زیارت کران گے۔ تو فرمایا ایک تے یہ خوشخبری، دوسرا ملک الموت نوں ویکھے گا، دو چیزاں۔ تیسرا اگر جنتی ہے تے جنت بہشت اس نوں دکھایا جائے گا، اس نوں بہشت دکھایا جائے گا۔ فرمایا یہ تین چیزاں ویکھتے جدو اس نیک صالح مومن دی موت واقعہ ہو جائے گی تو ملک الموت اس دی روح نوں نکلوا لے، ان دی روح نوں کڈ لوے گا، یعنی جسم دے وچوں، اور کڈ کے اس روح دے وچ بھی خوشبو آوے گی، جسم دے وچ بھی خوشبو آوے گی، اور دیگر براتی فرشتے آ کے اس دی روح مبارک نوں لے کے آسماناں ول چڑھ جان گے، اور پہلے آسمان تے جدو روح جائے گی تو نورانی فرشتے کہیں گے مرحبا، مبارک ہو اے سالے روح آن والی، یہ کس دی روح ہے کہ جن میں جو خوشبو آ رہی ہے، جس دے جسم میں جو خوشبو آ رہی ہے۔ تو حتیٰ کہ ان کے واسطے دروازہ کھول دیتا جائے گا، پہلا آسمان اوپر لے جان گے فرشتے اس روح نو، حتیٰ کہ دوسرے آسمان تے، تیسرے، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستویں آسمان تے جدو روح پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ دے حضور سدرۃ المنتہا تے روح اللہ تعالیٰ دے حضور سجدہ ریز ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ کس دی روح ہے؟ حالانکہ اللہ پاک علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تو سامنے حاضرین، بارگاہ الہی میں جو آواز آئے گی، اے میرے فرشتوں کس دی روح ہے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا فلاں بن فلاں، فلاں نام والا، فلانے قبیلے والا، فلانے علاقے والا، یہ اس دی روح ہے۔ اللہ پاک فرماسی اس نو واپس لے جاؤ عالم برزخ دی طرف، یعنی قبر دی طرف لے جاؤ، اور ان دا نام لکھ دیو علیین جنت دے وچ۔ اللہ اکبر، ان دا نام لکھ دیو علیین دے اندر، اور اس نو واپس لے جاؤ عالم برزخ دے اندر۔ عالم میں نہ جہان، برزخ میں نہ پردے والا جہان، تو قبر دے وچ روح لٹائی جاندی ہے۔ تو پھر دو فرشتے آ جاندے نے، دو فرشتے آ جاندے نے، فرشتے آ کے پوچھتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور جس صالح روح، جڑا مومن جس نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ معراج ہوندی، ستویں آسمان تے پہنچایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اس نو سونے رب العالمین دی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ پوچھا جاتا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے، میرے پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہستی پاک یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں تو کی آخنا ہے؟ وہ کہتا ہے واشہد ان عبد اللہ ورسولہ، بے شک میں گواہی دینا اللہ تعالیٰ دے بندے اور اللہ تعالیٰ دے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف عبارت ہے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ دے رسول تشریف فرما ہے۔ دوستا اون دے واسطے قبر جنت دا باغ بن جاتی ہے، حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے، حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے، اور جنتی بچھونا بچھا دیتا جاتا ہے، اور سجی سیر تو بہشتی موری کھول دیتی جاتی ہے، اور فرشتے کہندے ہن تو سو جا، ہن تو سو جا، جی میں دلہن سمجھیے قیامت تک قبر جنت دا باغ بن جاتی ہے۔ اور ہر آن والا شخص جدو سلام کرتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، تو دوستو مومن صالح مرد آدمی جیڑا مومن آدمی ہے جن دی قبر جنت دا باغ بن جائے، اس سلام دا جواب بھی دیندے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ دی پناہ،
سرکار نے فرمایا اگر کافر ہے، ظالم ہے یا فاسق و فاجر کوئی ہے شخص، تو ان کی روح جڑی ہے ملک الموت ڈرونی شکل دے ان دے سامنے آندے نے اور انہوں بھی یہ ملک الموت سنا دے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس، اے خبیث جان، لوٹ آ دے رب دی غضب دی طرف، تیرا رب تیرے تے ناراض ہے، اور ڈرونی شکل دی انہوں زیارت کرا دینے، اور ان دی روح این قبض کیتی جاندی ہے جویں کپڑا ایک جس طرح کچی لاؤن نہیں ہوتی، یعنی کچا کپڑا جڑا ہے باریک کپڑا کسے چھاپے تے بیری تے سٹ دیویے، پھر کپڑے نو چھاپے نو کھچیے، جس طرح اس کپڑے نال ہوندی ہے اس طرح اس ظالم اور کافر اور منافق اور فاسق و فاجر نال ہوندی ہے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ دی پناہ، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مسلمان دا خاتمہ سنا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نیک صالح موت عطا فرمائے، نیک لوگاں جیسی موت عطا فرمائے، اور نیک لوگاں جیسی موت طلب کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری وقت آیا تو سرکار فرماندے نے اے اللہ اعلیٰ رفیق، اعلیٰ مقام جنت الفردوس، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کی تعلیم واسطے نا سرکار تے رحمت اللہ عالمین نے آپ دا مقام تے ویسے ہی اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ دے پیارے پیغمبر، یہ وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہ دے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوسف ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی باپ بھی اللہ دا رسول، اللہ دا پیغمبر نے، اور دادا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دا پیغمبر رسول ہے، باپ بھی نبی ہے اور دادا بھی، اور بیٹا بھی اللہ دا نبی ہے، پوتا بھی اللہ دا نبی ہے۔ تو آپ دا آخری وقت آیا، عرض کی تھی مولا انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، دنیا دے اندر میرا تو کارساز ہے، میرا مددگار ہے، اور آخرت میں بھی میرا اللہ تو مددگار ہے، توفنی مسلمہ، اللہ تو مینوں موت دیویں تے متی و فرما بردار ہوا۔ کہ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ کی پیغمبر خود ہادی و مرشد بن کے آندا ہے، پیغمبر معصوم نے، اپنے عقیدہ سارے نبی معصوم نے، گناہوں تو پاک نے، رحمت بن کے آندے نے، لیکن دعا اللہ دی حضور کس طرح فرما رہے ہیں، توفنی مسلمہ، اللہ تو مینوں موت دیویں تے میں مسلم ہوا، میں مطیع و فرما بردار ہوا۔ اللہ اکبر۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مینوں موت دیویں تے صالحین دا ساتھ نصیب فرما دیویں، صالحین دا ساتھ نصیب فرما دیویں۔ تو سامعین حاضرین، یہ صالحین دا ساتھ منگنا چاہیے، تو لہذا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظالم، فاسق و فاجر، کافر جڑا ہے جدوں ان دی روح قبض کیتی جاندی ہے تو پہلے آسمان وال ان دی روح لے کے فرشتے چڑھتے ہیں، پہلے آسمان دا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پہلے آسمان دا دروازہ بولو بند ہو جاتا ہے، اوپر نہیں چڑھ سکتی، دروازہ بند کر دیتے فرشتے۔ جو دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس دی روح دے وچ بھی بدبو آندی ہے، اس دے جسم دے وچ بھی بدبو آندی، تو فرشتے کہندے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کس دی؟ یا اللہ فلاں بن فلاں دی، اللہ پاک فرماتا ہے ان دے واسطے کوئی آن دی اجازت نہیں۔ وہ مومن دی روح پہلا آسمان چڑھ دی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، سدرۃ المنتہا تے اللہ دے حضور، اللہ دے قرب جا کے سجدہ ریز ہو جاندی ہے۔ کافر، منافق، ظالم و فاسق انہوں اجازت نہیں ملتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان دا نام لکھ دو سجین، سجین ایک دوزخ دا نام ہے، یعنی اگ دے اندر دوزخ دا ایک مقام ہے، ان دا مقام سجین دے اندر لکھ دیو، انہوں بھی واپس عالم برزخ میں لوٹا دیو، اور انہوں بھی واپس لٹایا جاتا ہے۔ جدوں ان دا حساب و کتاب آگے فرشتے لیتے ہیں، پوچھتے ہیں مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کافر کیا ہوتا ہے، ہا لا ادری، میں نہیں جانتا اللہ کون ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نے پہچانا ہی نہیں، اللہ پاک دی اس آپ نے آپ کو پہچانا نہیں، رب العالمین دی پہچان نہیں کی، توحید و رسالت دے ایمان نہیں لیا، تو صاف انکار کرتا ہے، ہا لا ادری، میں نہیں جانتا اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ دی پہچان مینوں نہیں۔ ہاں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیتا ہے ہا لا ادری، میں نہیں جانتا دین کیا ہے، چونکہ دین نال اس کا تعلق ہی کو نہیں، دین نال کوئی تعلق نہیں، اس واسطے جواب دیتا ہے۔ حتیٰ کہ میرے دوستو اس نے پوچھا جاتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مرد پاک کون نے، انہاں دے بارے تو کی آخدا سی؟ کافر آکھے گا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا اے کون نے، چونکہ اس نے پہچانا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پھر دو فرشتے آ جاندے ہیں بہت بڑی نیلی آنکھوں والے اور بڑے بڑے ناخناں والے، جسم دے اندر بڑے بڑے اس دے وال ہوندے نے، ڈرونی شکل دے اندر آ جاندے نے، آ کے ان دے دوواں کناں دے درمیان فرشتے مار دے نے۔ کی کرتے ہیں؟ اور تسی آپ سوچیے وہ فرشتے مار دیں؟ ہاں جی مار دیں، حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یضرب بمطرقۃ حدید، مطرقہ جو ہے اس کا معنی ہے ہتھوڑا، گرز، حدید لویا، تو فرشتے لوہے دے ہتھوڑے نال مار دے نے، جدو مار دے نے میت چیخو پکار دی ہے، حتیٰ کہ میت دے لیے اتنی چیخو پکار دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسمع کل شیء یسمع صوتها، ہر چیز ان دی آواز نو سنتی ہے، الا الانسان لسائقہ، سوائے انسان تو، اگر انسان سن لوے تے بے ہوش ہوتے گر جائے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ دوستو تو سانو چاہیے کہ اسی اپنی تیاری کریے، موت نو یاد رکھیے، اور اے مال دی ہرس دے لیے تما ہرس اس تو بچیے، اور صرف رزق کے حلال تلاش کریے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی فرم برداری کریے۔ اذان سے کرو۔ درود السلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ، تاکہ موت دا فرشتہ آوے تو دل اتنا صاف ستھرا ہوئے کہ بندہ جڑا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی خوشخبری سن کے بندہ موت نو قبول کرے، موت تو نہ ڈرے بلکہ رب العالمین تو ڈرے۔ مومن موت تو نہیں ڈرتا، مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے اور موت ایک تحفہ ہے، اور آخرت مومن واسطے بہتر ہے۔ تو سامعین و حاضرین، اے مال و متاع، دنیا کا جتنا ہی مال ہے، اے عزت، اے مال و متاع، یہ تمام چیزاں عارضی نے، فانی نے، تو اس واسطے محمد اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی آپ فرما دے نے نائے مال خزانے تیرے، نائے حسن جوانے تیرے، پرائی شیدہ مان کی کرنا جیڑی تیری نہ میری، جس کا مال اسے لے جانا تینوں ایویں ہرس بدھیری، آدم سب کچھ چھڑ چھڑا کے جا ورنہ خاک دی ڈیری۔ تو سامعین و حاضرین، اج موقع ہے، غنیمت ہے کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دی حضور اسی تیاری کریے، قبر و حشر دی تیاری کریے، اور دنیا دے اندر اسی مسافر بن کے رہیے، اور دنیا دے اندر دنیا دی ہرس ہوس تمے نو اسی دور کریے، اور دل نو صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذکر و فکر واسطے تسبیحات کر کے دل نو منور کریے، تاکہ یہ دل جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت وچ جڑا ہے دل سارا جڑا منور ہو جائے، تاکہ سانو موت تو ڈر نہ لگے، اور موت دی تیاری کریے۔ تو سامعین و حاضرین، اے مہینہ شعبان شریف دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر فل تیاری کرنی چاہیے، اور ماہ رمضان شریف آ جائے تو ماہ رمضان شریف کے اندر روزے اللہ پاک نے فرض فرمائے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری شعبان نواز فرمایا، اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا، میرے صحابہ تواڈے تے ایک ایسا مہینہ آن والا ہے جس دے روزے اللہ تعالی نے تواڈے تے فرض فرمائے نے، اور فرمایا جس کے اندر ایک نیکی کرو گے 70 نیکیاں جتنا اللہ ثواب عطا فرمائے گا، نفل پڑھو گے تے فرضاں ثواب ملے گا، فرض پڑھو گے تے 70 فرضاں ثواب ملے گا، اور فرمایا جس کے اندر ایک کھجور بھی اللہ کے رستے سے خرچ کرو گے وہ بھی تواڈے واسطے بہت بڑا 70 گنا زیادہ ثواب رکھن والی ہے۔ یعنی روزے دار نو روزہ افطار کراؤ گے کھجور دے کے یا پانی دا گھٹ پلا کے، انہوں بھی روزے ثواب ملے گا۔ تو اتنا برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ دا معزز مہمان مہینہ آ رہی ہے، تو لہذا سانو چاہیے کہ اسی شعبان شریف کی تیاری کریے، اور صحیح معنی میں نماز بھی پڑھیے، تلاوت کلام پاک کریے، توبہ استغفار کریے، تاکہ ایک پریکٹس ہو جائے، اور تیاری کر کے صبر کریے، اور تیاری کر کے رمضان شریف کے اسی روزے رکھ سکیے۔